نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں مظالم بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب یہ کافر پیچھے گئے اور جا کے شاہ حبشہ نجاشی سے کہنے لگے کہ ہمارے مفرور ہیں، ہمارے حوالے کر دو، لیکن نجاشی انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں جب تک ان مسلمانوں کی بھی نہ سنوں تو میں انہیں کیسے تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ بہرحال نجاشی نے جب سنی بات مسلمانوں کی تو اس نے کہا کہ نہیں میں ان کو واپس نہیں کروں گا، لیکن اگلے دن کافروں نے ایک چال چلی اور کہنے لگے کہ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں، اور اس دور میں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہہ دیا جاتا تھا۔ تو ایسے میں اب صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم حق بات ہی بولیں گے۔ ابھی جب نجاشی نے دوبارہ بلایا تو صحابہ نے یعنی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اس واقعے کے کئی سال بعد اس نے 70 نو مسلم عیسائی مدینہ میں بھیجے، جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، انہوں نے حق کو پہچان لیا اور زبان سے کہتے تھے ربنا آمنا وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو آ گیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع ان يدخلنا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین، صالحین کی قوم کے ساتھ، فاصابہم اللہ بما قالوا، تو ثواب دی انہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ یعنی یہ جو نو مسلم عیسائی تھے انہوں نے دل کی خوشی سے اسلام کو قبول کیا، تو ایسے لوگوں کا بدلہ جنت ہی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، نہ تم حرام کر لو پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کوئی بھی پاکیزہ چیز جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے اپنے اوپر حرام نہیں کیا جا سکتا، یہ نکاح ہو یا راتوں کی نیند ہو، جیسا کہ کچھ صحابہ آئے کہنے لگے کہ میں تو ساری رات سوؤں گا نہیں عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا۔ جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی، دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہی میرا طریق ہے، اور جو میرے طریق سے منہ موڑ لے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ چیزیں ہوں یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں اپنے اوپر حرام نہیں کی جا سکتی۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، حلال پاک، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرجو اللہ تعالیٰ سے وہ جو انتم ہو تم بھی ساتھ اس کے مؤمنون، ایمان لانے والے۔ یعنی ایک تو مال جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ عملاً بھی اسے حرام نہ کر لو، بکرا ویسے تو حلال ہے لیکن اگر چوری کا ہو تو پھر جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح سود، اسی طرح باطل طریقوں سے اس طریقے سے جو ہے وہ نہ کھاؤ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں تمہاری لغو قسموں کے بدلے میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا بما عقدتم الایمان، جو تم نے گرہ باندھی قسموں کی، یعنی دل کے ارادے سے قسمیں کھائیں، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ ہے
اطعام عشرت مساکینہ 10 مسکینوں کا کھانا، من اوسطی درمیانی درجے کا، ما تطعمون اہلیکم جو تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا ان کا پہنانا، او تحریر رقبہ یا ایک گردن کا آزاد کرنا، فمن لم یجد تو جو کوئی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، ذالک کفارۃ ایمانکم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب کہ تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو تقیہ کلام کے طور پہ جیسے کہ عربوں میں بڑا ہے واللہ باللہ اللہ کی قسم ہر وقت، یہ دل کے ارادے سے نہیں ہوتی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر دل کے ارادے سے قسم کھائی جائے ہاں تو آگے اگر تو کام درست ہے شریعت کے مطابق ہے تو اس قسم کو پورا کرنا ہے، اور اگر پورا نہ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا کفارہ دینا ہے جو اسی آیت کے اندر لکھا ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا 2 وقت کا کھانا ہے جی، درمیانے درجے کا جو تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد، اور چونکہ گردن تو آج کل غلام تو نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قسم ایسے کام پر کھائی جاتی ہے جو کرنا یعنی کسی جہالت کے کام پر یا شرک کے کام پر، تو اسے توڑ دینا جو ہے وہی بہتر ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ایک ہے جی اب تیسری جھوٹی قسم، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی قسم اس وقت کھائی جاتی ہے کسی کا مال ہتھیانے کے لیے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ کسی کا مال ہتھیا لے جھوٹی قسم کھا کے بعد میں 3 روزے رکھ کے بری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹی قسم انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس پر کفارے نہیں ہے، توبہ استغفار تو ہے، اور جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجسن وہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان شیطانی عمل سے ہیں، فاجتنبوہ ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جی تیسرا حکم نازل ہوا شراب اور جوے کی حرمت کے بارے میں۔ پہلا حکم تو تھا کہ شراب اور جوے میں نفع بھی ہے گناہ بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے، کچھ عقل مندوں نے اسی وقت چھوڑ دی۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں ہو، ٹائم لمیٹڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب اس آیت میں کہا کہ یہ ناپاک ہیں، شیطانی عمل سے ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان بے شک ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع کہ وہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آتے ہو۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی دی جس میں آپ کا بھی حصہ تھا، اور ایک اور اونٹنی دی، میں ایک انصاری کے دروازے پہ ان کو باندھا کرتا تھا اور ازہر گھاس ان پر لاد کر بیچا کرتا تھا، اور انہی دنوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح بھی کرنے والا تھا، تو ولیمے کا انتظام بھی تھا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انصاری کے گھر میں، اس وقت ابھی شراب حرام نہیں تھی، تو شراب پی رکھی تھی اور ایک مغنیہ گانا بھی گا رہی تھی، اس نے کہا اٹھو حمزہ جوان فرما اونٹنیاں، سیدنا حمزہ اٹھے، ان کے کوہان کاٹے، پیٹ پھاڑے، ان کے کلیجے نکال ڈالے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن سیدہ حمزہ تو نشے میں تھے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا، اور تمام صحابہ اس چیز سے فوراً ہی باز آ گئے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بے شک ہمارے رسول پر کھلا پہنچا دینا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا کہ ایک منادی کرنے والے کی آواز آئی، ابو طلحہ نے مجھے بھیجا جاؤ پوچھو دیکھو کہ منادی کرنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں باہر گیا اور ایک آدمی نے کہا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، کہتے ہیں میں نے واپس آ کے ابو طلحہ سے کہا، انہوں نے کہا یہ سارے مٹکے مدینہ کی گلی میں رکھ کر ان کو توڑ دو، اور پھر مدینہ میں ہر طرف شراب بہ رہی تھی، صحابہ اکرام نے اس طرح اطاعت کی
کہ جو گھونٹ اندر تھا نا منہ میں وہ اندر نہیں گیا، وہ فوراً باہر آ گیا، اور یوں جو ہے شراب کلی طور پر حرام ہو گئی۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے، جناح کوئی گناہ، فیما تائموا بیچ اس کے جو وہ کھا پی چکے، اذا متقوا وآمنوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کی روش اختیار کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو شہید ہو چکے تھے اور ان کے پیٹوں میں شراب تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت حرام تو نہیں تھی نا، جو وہ کھا پی چکے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی شہادت بھی اللہ نے قبول کر لی، کیونکہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو عمل کے ذریعے اس میں تقوی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، جو جو وہ عمل کرتا ہے تقوی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ احسان کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ انسان دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت سر انجام دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، بشیء کسی بھی چیز کے ساتھ، من الصید شکار سے، تنالہ پہنچتے ہیں اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ کون ڈرتا ہے اس سے غیب کے ساتھ، فمن اعتدی بعد ذلک، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی شکار، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار خشکی کا نہیں کر سکتے، اسی طرح حرم کی حد کے اندر بھی ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال میرے سب ساتھیوں نے تو احرام باندھ رکھا تھا، میں نے احرام نہیں باندھ رکھا تھا، کہ ہمیں ایک جنگلی گدھا جو ہے، جنگلی گدھا گرہر، یہ حلال ہے، یہ نظر آیا۔ اب صحابہ جنہوں نے احرام باندھ رکھا تھا ان کی کوشش تھی کہ میں بھی اس کو دیکھ لوں، چونکہ میں نے تو احرام نہیں باندھ رکھا تھا اور میں اپنا جوتا سینے میں مصروف تھا، ایسے میں میری نظر پڑی تو میں فوراً اپنے گھوڑے پہ جو ہے نا میں نے چھلانگ لگائی اور کوڑا اور نیزہ لینا ہی بھول گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ پکڑا دو، لیکن انہوں نے نہیں پکڑایا، احرام باندھ چکے تھے۔ اب کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، نیچے اترا، خود ہی لیا اور پھر میں نے جا کے اس کو زخمی کیا۔ اب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو ہے میرے ساتھ کچھ مدد کرو اس کو ذبح کرنے میں اور اس کا، لیکن انہوں نے کوئی مدد جو ہے وہ نہیں کی، لیکن کھایا سب نے۔ جب یہ تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، پوچھا اس طرح، آپ نے فرمایا کسی نے بتایا تو نہیں تھا، شکار کی طرف اشارہ تو نہیں کیا تھا، یا کسی قسم کی کوئی تعاون مدد تو نہیں کی تھی؟ احرام باندھے ہوئے صحابہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کھا سکتے ہو، اور اگر اس کا کوئی گوشت ہے تو مجھے بھی دو، اور ان کو دستی پیش کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ نے اس میں سے کاٹ کر کھایا۔ اللہ اس لیے یہ احکامات دیتا ہے کہ اللہ کو پتہ چلے کہ تم میں سے کون کتنا فرما بردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اور تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ، اور جو کوئی قتل کرے گا اسے، منکم تم میں سے، متعمدا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل، تو بدلہ ہے برابر جو اس نے قتل کیا، من النعام جانور میں سے، یحکم بہ فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ، ذوی عدل منکم دو عدل والے تم میں سے، حجین یہ قربانی، بالغ الکعبہ کعبہ کو پہنچنے والی ہو، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا، او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کیے کا، عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پیچھے ہو گیا، ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے، فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے جان بوجھ کر، تو پھر دو عادل منصف یہ فیصلہ کریں گے کہ اس نے جو جانور مارا ہے، مثلا جنگلی نیل گائے ہے، تو اس کی قیمت کے برابر یا اس کی جو ہے وہ برابر کون سا جانور ہوگا، تو وہ اس جانور کو کفارہ کے طور پر کعبہ کی حدود میں قربان کرے گا، اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھائے گا، وہ فقراء کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر جانور کی تعین قیمت کے اعتبار سے جو ہے وہ نہ ہو سکے، تو پھر قیمت کا اندازہ کر، یعنی جانور نہ مل سکے تو قیمت کا اندازہ کر کے
اس قیمت سے جتنے مساکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے انہیں کھانا کھلایا جائے گا، یہ کفارہ ہے۔ اور جتنے مساکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اتنے وہ روزے رکھے گا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ احل لکم صید البحری، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البری، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو یا تم حرم میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈر جاؤ اللہ سے وہ جو اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ یعنی سمندر کا جو ہے وہ تمہارے اوپر حلال ہے، کیونکہ سمندر میں اگر خوراک ختم ہو جائے گی تو کہاں سے کھائیں گے، اور مر جانے کے مترادف ہے، اس لیے سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے، لیکن خشکی کا شکار جو ہے یہ منع ہے جب تک وہ حالت احرام میں ہے یا جب تک وہ حرم کی حد کے اندر ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کر دیا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر، قیام للناس، یہ لوگوں کے لیے قیام ہے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، والقلائد، اور پٹا ڈالے گے، ذالک لتعلموا، یہ تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کعبہ اللہ تعالیٰ نے عزت والا گھر لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، اس کا ایک مطلب ہے کہ جب تک کعبہ اور اس کا ادب و احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک سوکھی پنڈلیوں والا حبشی جو ہے وہ کعبہ کو ویران کر دے گا اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب حج ہوتا ہے تو اس طرح لوگوں کی معیشت، معاشرت اور اتنا کاروبار ہو جاتا ہے کہ جو ان لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم اور رجب، ان میں لڑائی جھگڑا جو ہے یہ منع ہے، کیونکہ یہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے کافروں نے بھی ان کو محترم قرار دیا تھا۔ اسی طرح قربانی کے جانور جو کعبہ جا رہے ہیں ان کا بھی احترام کرو، اور ضرورت کے وقت سواری کرنا ان پر جائز ہے۔ جان لو کہ اللہ نے جو احکامات میں دیے ہیں وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتے گندا اور پاک، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ کہ تجھے اچھی لگے ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ایک بہت بڑا گندا نالا ہو اور ایک صاف ستھرا پانی کا گلاس ہو تو کون سا قیمتی ہے، اور ایک بدبو کا ڈھیر ہو اور ادھر کا ایک قطرہ ہو تو کون سا جو ہے وہ نفع بخش ہے۔ عقل مندوں کو اس بات کا خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ حرام کے لاکھوں روپوں کی نسبت حلال کا 1 روپیہ اللہ کے نزدیک بہت قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس لیے عقل مندوں خود اندازہ کر لو کہ اللہ کا رستہ کون سا ہے اور کفر کے رستے کون سے ہیں۔ لاکھوں کافر بھی اگر ہوں، ایک مومن اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہیں، تسؤکم، تمہیں بری لگیں، وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم، وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہیں، عفا اللہ عنہا، معاف کیا اللہ نے ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، تحمل والا ہے۔ یعنی میرا نبی جتنی بات کہے اتنی بات چپ کر کے سن لیا کرو، کیونکہ جوں جوں سوال کرتے جاؤ گے اگر جواب آتا جائے تو وہ دین بنتا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اور اس نے 2-3 دفعہ ایسا پوچھا، آپ نے منہ پھیر لیا، تو آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں
تو ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے تو بال کی کھال یہ نہ اتارا کرو۔ قد سألها قوم من قبلکم، بے شک سوال کیا تھا اس کا ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے اس کے ساتھ انکار کرنے والے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بے جا تنگ کیا قوم نے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ بوڑھی ہو، پھر خود وہ مشکل میں پھنستے چلے گئے، اس لیے اس قوم کی مانند نہ ہو جانا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ صائبہ، ولا وسیلۃ ولا حام، اور نہ وسیلہ اور نہ حام، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، واکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ دودھ دیتا ہو اور اس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا۔ بت دودھ پیتا ہے؟ بت تو نہیں پیتا، اس کے اوپر زندہ شخصیات ہیں جنہیں مجاور کہا جاتا ہے۔ بلا صاحبہ اور سانڈ، جس کو سانڈ کر دیتے جانور کو کہ یہ جی بت کے نام ہے، اب اس پر سواری بھی نہیں کرتے کہ یہ جی بت کا ہے، اور اس سے کوئی اور خدمت بھی نہیں لیتے۔ وسیلہ، ایک اونٹنی جو پہلے بھی مونس جنے اور اس کے بعد پھر مونس جنے، اسے وسیلہ کہتے تھے، اسے بھی بت کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ اور حام، وہ اونٹنی جو 10 بچے جنے، اور یا وہ اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوں، اس اونٹ کو بھی حام کہتے اور اسے بت کے نام پہ وقف کر دیتے، اور نشانی کے طور پہ اس کے کان بھی چیر دیتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا قربانیوں میں کان چیرا نہیں ہونا چاہیے، سینگ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان مشرکین مکہ سے مخالفت جو ہے وہ ہو جائے۔ اب یہ ساری رسمیں ایجاد تو خود کی تھیں، لیکن ذمے کس کے لگا دیں؟ اللہ کی، اللہ پر جھوٹ لگا دیا کہ یہ اللہ کا دین ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن عامر کو، لوہی کو، میں نے جہنم کے اندر انتڑیاں گھسیٹتے دیکھا ہے۔ یہ صائبہ کی رسم، سانڈ کی رسم اس نے ایجاد کی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا آؤ، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ کہ ہوں ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ علم ہی نہ رکھتے ہوں کچھ اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہو۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا کہ یہ سب من گھڑت ہے، تو کہتے نہیں جی باپ دادا ایسا ہی کرتے آئے تھے، اور یہ جو تقلید آبا ہے نا، باپ دادا کی تقلید، ہاں، یہ اگر باپ دادا عقل مند نہ ہو، خود سے گھڑ کر دے کر چلے گئے ہوں رسم و رواج، کیا پھر بھی ان کے پیچھے ہی چلو گے یا قرآن و سنت کی پیروی کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کی خیر رکھو، لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جو گمراہ ہو جائے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم نے ہدایت پائی، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم تمام کا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں خبر دے دے گا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اپنی فکر کرو، اگر تمہیں قرآن و سنت سمجھ میں آ رہا ہے تو اس بات کو مت دیکھو کہ دوسرے کیا کہتے ہیں یا میرے باپ دادا کیا کہتے تھے، اپنی فکر کرو۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں کہ اپنی فکر ہی کرو، دوسروں کو نہ، پہلے خود سمجھ لو اور دوسروں کی پرواہ مت کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب تمہیں سمجھ میں آ جائے اب دوسروں کی بھی فکر کرو، انہیں بھی سمجھاؤ جو بات تمہیں سمجھ میں آ چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ، وصیت کے وقت، اثنان، دو، ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے، او آخران، یا دو دوسرے، من غیرکم، تمہارے غیر سے، یعنی نان مسلم، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر ہو تم چلتے زمین میں، فاصبتم فاصابتکم، تو پہنچے تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، ہم نہ خریدیں گے اس کے بدلے قیمت تھوڑی اگرچہ کہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہ چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم اس وقت البتہ گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔
یعنی اگر ایک بندہ تجارت پہ جائے، یعنی اس کو آپ واقعہ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص تھا بنو سہم کا سہمی، تو یہ دو عیسائیوں کے ساتھ، تمیم اور عدی کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گیا۔ وہاں جا کر بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، یہ مسلمان سہمی بیمار ہو گیا، اور اب اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ موت ہی واقع ہو جائے گی، اور اس نے اپنا سارا سامان جو ہے اس کو ان کو عیسائیوں کو دیا، اور کہا ظاہر ہے جب اگر مسلمان نہ ملے تو دو عیسائی اگر نان مسلم ملے تو ان کو بھی وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اب ان سے قسمیں لی، گواہیاں لی، اور ان سے کہا کہ میرا یہ سامان میرے ورثاء کو پیچھے جا کے دے دینا۔ اب اس میں ایک چالاکی یہ کی کہ اس مسلمان نے ایک لسٹ بھی تیار کی، سامان کے اندر رکھ دی۔ اب ان کو نظر نہیں آئی، انہوں نے ایک پیالہ بیچ میں جو سونے سے مرصع تھا، چاندی کا پیالہ تھا، وہ بیچ میں نکال دیا اور رکھ لیا اپنے پاس، اور اسے بیچ بھی دیا۔ اور جب وہ رسان نے لسٹ دیکھی تو پیالہ نہیں تھا، انہوں نے مقدمہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اب ان کو بلایا گیا، تمیم اور عدی کو، تو اس وقت تک تو یہ عیسائی تھے، انہوں نے آ کے جھوٹی قسمیں کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ جو ہے وہ انہی کے حق میں کر دیا، اور وہ ورثاء بیچارے واپس چلے گئے۔ فَإِنْ أُسِرَ، پھر اگر خبر دی جائے علی اس بات پر، انہما استحقا، کہ وہ دونوں حق کو چھپا گئے ہیں، اسمن گناہ میں ملوث ہو کر، فآخرانی، تو دو دوسرے، یقومانی، وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، جو دو زیادہ لائق تر ہوں، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو ورثاء تھے، انہیں ایک دن وہ پیالہ سنار کے پاس نظر آ گیا۔ اب سنار سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا تمیم اور عدی نے بیچا ہے میرے آگے۔ اب مقدمہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا، اور اب ان کو جو ورثاء تھے نا، ان کو قسم کا کہا گیا کہ اب تم قسمیں کھاؤ کہ یہ پیالہ تمہارا ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے قسمیں کھائی کہ یہ پیالہ ہمارا ہی ہے، اور عصر کے بعد یہ قسمیں کھائیں۔ تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ ایک بندے کو یہ ڈر ہو کہ میں اگر قسم کھاؤں گا تو قسم کا اختیار ان کو بھی دیا جا سکتا ہے جو ورثاء ہیں، تاکہ وہ بات کو چھپائیں نہیں۔ ذالک ادنی یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے کہ وہ لے آئیں گواہی کو اس کی اصل صورت پہ، او یخافوا، یا وہ ڈر جائیں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ رد کر دی جائے گی ان کی قسم ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا اختیار دوسروں کو دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندے کو ڈر ہو کہ وہ قسم اصل صورت پر ہی کھائے اور جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ بعد میں تمیم مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق فیصلہ ہی کیا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ اس پیالے کی قیمت جو ہے وہ تمیم اور عدی سے کہا کہ وہ ورثاء کو ادا کریں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، فیقول، تو وہ کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی سارے رسولوں کو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ جب تم نے اسلام کا دی تھی دعوت تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ تو وہ بولیں گے آگے سے کہ یا اللہ اب ہمیں کیا پتا کہ ہمارے بعد بھی کئی ہمارے امتی تھے کہ ان کا رد عمل کیسا تھا، علم غیب ہمیں نہیں، غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ گویا رسولوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کر میری نعمت علیک اوپر اپنے، وعلی والدتک، اور اپنی ماں پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تجھے تائید کی جبریل امین کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب کہ میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ، اور جب تو پیدا کرتا تھا پرندے سے
مٹی سے مانند صورت پرندے کی، بے اذنی میرے حکم کے ساتھ، فتنفخ فیہا پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، فتکون طیرا بے اذنی تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم کے ساتھ، وتبرئ الاکمہ والابرص اور تو درست کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو، بے اذنی میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بے اذنی اور جب تو زندہ کرتا تھا مردوں کو میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب میں نے بند کیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ جبکہ تو لایا ان کے پاس واضح دلائل، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں پر جو انعامات اور ان کو جو معجزے دیے تھے اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا تھا یہ میرے حکم سے ہوتا تھا، ورنہ عیسیٰ تیرے اندر تو اپنی کوئی بھی طاقت نہیں تھی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، وبرسولی اور میرے رسول پر، قالوا آمنا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون اور گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی ان کے دلوں میں ڈال دیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمان ہو گئے، اور کیا کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو عیسائی یا ناصری یا مسیحی نام ہے نا، یہ انہوں نے آج خود بعد میں اپنے رکھے، ورنہ اللہ نے ہر قوم کا ہر امت کا نام کیا ہے؟ مسلمان ہی رکھا۔ اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ وہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، قال اتقوا اللہ کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ اب یہ حواری عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آسمان سے ایک پکا پکایا یعنی ایک دسترخوان جو ہے وہ اتر آئے، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں، اور آگے وجوہات بیان کی کہ کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہ عیسیٰ کو رب نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے تیرا رب کیا اس بات کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مت آزماؤ، کسی نوکر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آقا کو آزمانے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین رکھو۔ قالو انہوں نے کہا نریدو ہم ارادہ کرتے ہیں انا کھلا منہا کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم ان قد صدقتنا اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ درست ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو عید کا دن جو ہے بنا لیں، جس دن یہ نازل ہو تو ہم آخر تک قیامت تک اس دن کو خوشی یا عید کا دن بنا لیں۔ قال عیسی ابن مریم تو کہا عیسی ابن مریم نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے اللہ اے رب ہمارے تو اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا ہو جائے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک اور تیری طرف سے ایک نشانی معجزہ بھی ہو، ورزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ تو ہمیں ایسا دسترخوان جو ہے ایسا کھانا آسمان سے اتار دے۔ قال اللہ تو کہا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلها علیکم بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر، فمن یکفر بعد منکم تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا تو میں اس کو عذاب دوں گا ایسا عذاب، لا اعذبہ احد من العالمین کہ میں نے ایسا عذاب جہان میں سے کسی ایک کو نہ دیا ہوگا۔ کہا میں اتار تو دیتا ہوں، اللہ کو اس کی پوری قدرت ہے، لیکن اس کے بعد جب تم نے منہ مانگا معجزہ مانگا تو پھر اس کے بعد تم جو ہے میری نافرمانی نہیں کر سکتے، اور اگر نافرمانی کی تو پھر ایسا سخت عذاب جو پہلے کسی کو نہ دیا ہو۔ تو اس میں اب علماء کے اقوال ہیں، لیکن سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوف یعنی ان کا قول آپ کہہ لیں، صحابی کا قول کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اترا تھا، لیکن انہیں حکم یہ تھا کہ وہ خیانت نہیں کریں گے اور کل کے لیے ذخیرہ بھی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے خیانت بھی کی، یعنی ہر امیر نے بھی کھانا شروع کر دیا غریبوں کی نسبت، اور کل کے لیے جو ہے ذخیرہ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور ذلیل سور جو ہے اس کی شکل میں بدل دیا۔
علماء کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، ہم اس قول کو نہیں لیتے، یہ نہیں اترا تھا، بہرحال ہمیں لوگوں کے قول کی نسبت ایک صحابی کی بات جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ پکڑ لو مجھے، وَأُمِّيَ اور میری ماں کو، الہین دو معبود، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قالا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، ما یکون لی نہیں ہے جائز میرے لیے، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقد علمتا تو اس کو جانتا تھا، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی ہے جاننے والا غیبوں کا۔ اب جو کہا کہ سارے نبیوں سے اللہ پوچھے گا کہ امتوں نے کیا کیا جواب دیے، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ اللہ کے ساتھ روز حشر ہوگا، اللہ نے اس کو بیان کیا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لینا، انہوں نے کہا، یعنی وہ اس وقت یہ کہیں گے، یا اللہ تو پاک ہے، مجھے تو جائز ہی نہیں، مجھے تو زیب ہی نہیں دیتا، میں تو خود تیری عبادت کرتا ہوں، میں نے تو وہی کہا تھا امت سے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور اگر میں نے ایسا کوئی غلط کہا ہوتا تو جانتا ہے لیکن میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ نہیں میں نے کہا ان سے مگر وہی جو تو نے مجھے جس کا حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ ان میں رہا، فلما توفیتنی کہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم تو ہی ان پر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے، یعنی میں نے تو انہیں وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب۔ یا اللہ جب تک تو میں ان میں رہا ان کے حالات دیکھتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے فوت کر کے اوپر اٹھا لیا، مجھے کیا پتا کہ میرے پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا، اور کچھ لوگ میرے حوض پر میرے پاس آئیں گے، لیکن فرشتے ان کو بائیں جانب لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے، تو میں بولوں گا یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ میری امت کے لوگ تھے، تو مجھے کہا جائے گا کہ میرے محبوب آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے پیچھے آپ کے دین میں کیا نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے، بدعات ایجاد کر لی تھی، تو پھر میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کے حالات دیکھتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ برابر آپ کے بعد دین اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ ان تعذبہم اگر تم ان کو عذاب دو، فإنہم عبادک تو وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اور اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے اپنی امت کی سفارش کریں گے، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے یہ تیرے ہی بندے ہیں، ہاں تو کر سکتا ہے ایسا، اور اگر تو ان کو معاف ہی کر دے تو غالب حکمت والا ہے، حکم تو تیرا ہی چلتا ہے۔ لیکن کیا یہ سفارش عیسیٰ کی قبول ہوئی ان کافروں کے بارے میں؟ آگے دیکھیں، قال اللہ تو اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم یہ وہ دن ہے کہ نفع دے دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ ہی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے جنتیں ہیں جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوان راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی پھر اللہ کہے گا نہیں جی ایسے نہیں، آج سچ بولنے والوں کو سچائی نفع دے گی، اور سب سے سچی بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ سب سے سچی بات ہے، للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن اور جو بیچ ان کے ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور اور بنا دیا اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا دیتے ہیں،
یعنی الحمدللہ کافر کو بھی اس بات کا علم تھا کہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سورج چاند ستارے یہ سب کچھ یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو پھر بھی کافرو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہو اور دوسروں کو راضی کرتے پھرتے ہو۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک اجل کا فیصلہ کر دیا موت کا، اجل مسمى، اور وقت مقرر یعنی قیامت عندہ اسی کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو، یعنی مٹی سے پیدا کیا اور انسان کی تمام خوراک جو سبزہ اگتا ہے وہ بھی مٹی سے ہی اگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں روز جو ہے رات کو سلا کر دن کو جگا دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک موت مقرر کی، مرنے کے بعد پھر دوسرا جو ہے نا اجل مسمى وہ قیامت ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی آیت ان کے رب کی آیات میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس کے ساتھ اعراض کر لیتے، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پھر بے شک انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آ گیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، عنقریب آ جائیں گے ان کے پاس خبریں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی وہ اس کا اعراض کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے، کہتے جی چند غریب غلام اس کے ساتھی بن گئے ہیں اور یہ کیسر اور کسرا کے خواب دیکھتا ہے، کھانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ خبریں آنے لگ جائیں گی تمہارے پاس کہ اصل انجام جو ہے دنیا میں بھی اللہ کس کے ساتھ ہے، اور جنگ بدر سے ہی کافروں کی کمر اور ان کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا اور اسلام کی قوت جو ہے وہ پھیلنے لگ گئی۔ الم یرو کہ نہیں انہوں نے دیکھا، کما اہلکنا من قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے، من قرن بستیاں، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو اقتدار بخشا زمین میں، ما لم نمکن لکم، اتنا اقتدار تو تمہیں نہیں بخشا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے بھیجا آسمان کو ان پر برستا ہوا، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے کر دیا نہروں کو وہ چلتی تھی ان کے نیچے سے، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا، انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو، یعنی پہلے جو لوگ تھے عاد و سمود یا فرعون اور قارون، ان کی تو بادشاہتیں تمہاری یہ مکہ کی چھوٹی سی سرداری اور چودراہٹ سے ان کی تو بہت بڑی تھیں، جب اللہ نے ان کو ختم کر دیا تو تم تو بہت تھوڑے سے ہو، اللہ تمہیں بھی نیست و نابود کر دے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم اتار دیں آپ پر کتاب، فی قرطاس بیچ ورقوں کے، فَلَمَسُوهُ تو وہ اس کو چھوئیں، بِأَيْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، یعنی آپ پر اگر لکھا ہوا ورقہ یہ قرآن آپ کے دل پر نازل ہو رہا تھا نا، تو وہ کہتے تھے فرشتہ ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے سامنے لکھا ہوا آئے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ اگر لکھا ہوا ورقہ آ بھی جائے، ہاتھوں سے چھو بھی لیں، بولے یہ تو ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، یہ ایمان لانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور البتہ اگر ہم اتار دیں فرشتہ تو معاملات تو چکا دیے جائیں، ثم لا ینظرون، پھر ان کو مہلت بھی نہ دی جائے۔ کہنے لگے وہ فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، جو یہ کہتے ہیں جی مجھے فرشتہ نظر آتا ہے، ہمیں بھی نظر آئے۔ اللہ نے کہا فرشتہ نظر کب آتا ہے؟ موت کے وقت یا عذاب کے وقت، ان آنکھوں سے تو فرشتوں کو دیکھتے تم فوراً مر جاؤ، اس وقت ایمان لاؤ گے، اور نبیوں کو اللہ ایسی ہمت دیتا ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم کر دیں اس کو ملکن فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اسے آدمی کی صورت ہی کریں، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیں، مَا يَلْبِسُونَ، جس شبے میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجے تو ظاہر انسان کی شکل میں ہی بھیجے گا جسے تم دیکھ سکو، شبہ تو پھر وہیں کا وہیں رہ جائے گا کہ پتہ نہیں اندر سے یہ فرشتہ ہے بھی یا نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا، منہم ان میں سے،
ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی پہلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. یعنی زمین میں چل پھر کے دیکھو، عاد و سمود فرعون ابھی بھی آج موجود ہے، چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. کل للہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دی ہے اپنے نفس پر رحمت کو. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو. فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت لے گئی. یعنی رحمت کا معاملہ پہلے ہوتا ہے، عذاب کا معاملہ بعد میں. قرآن رحمت پہلے بھیجی، جس نے نہ مانا عذاب ان پر بعد میں آیا. اور اللہ قیامت کے دن لوگوں کو ضرور جمع کر لے گا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو سکون پکڑے ہوئے ہے رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ اللہ کے سوا میں کوئی ولی پکڑ لوں یا کوئی دوست حمایتی پکڑ لوں. فاطر السماوات والارض، وہ تو پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، بے شک میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی حمایتی دوست بناؤں، جبکہ اللہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کیا. کھلا کون رہا ہے جی؟ سب کو کھلا کون رہا ہے؟ نبیوں کو کون کھلا رہا ہے؟ ولیوں کو کون کھلا رہا ہے؟ ساری کائنات کو. تو جو کھلا رہا ہے اسی کو ولی بناؤ. اور پھر دوسری بات یہ، وہ خود کھاتا بھی نہیں. اور دوسری احتیاط یہ بتائی، جب کوئی کھا رہا ہے تو وہ تمہارا حمایتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں نفع نقصان سے کیسے جو ہے نفع دے سکتا ہے یا نقصان سے بچا سکتا ہے؟ پھر کہا میرا تو ولی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی. عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. کون ڈر رہے ہیں جی؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، ہم گناہوں پر اتنے دلیر ہو جاتے ہیں. میں یصرف عنہ یومئذ، جس دن پھیر دیا جائے اس سے اس دن. فقد رحمہ، بے شک اس نے اس پر رحم کیا. وذلک الفوز المبین، یہی کھلی کامیابی ہے. یعنی جسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جہنم سے بچا دیا گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پکڑ لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کے ساتھ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں کوئی کھولنے والا اسے مگر وہی اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچا دے آپ کو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یہاں شرک کی جملہ اقسام کی جڑ کٹ کے رہ گئی. اے میرے محبوب، اگر آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو اسے کوئی آپ سے بھی دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ آپ کی تکلیف کو دور نہ کرے. اور اسی طرح اگر اللہ آپ کو کوئی خیر دینا چاہے تو سارے مل بھی جائیں تو آپ کو کوئی خیر نہیں دے سکتے. کون سی ذات ہے جی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر ہم کیا ہیں کہ ہم غیروں سے خیر بھی مانگتے رہیں اور غیروں کو جو ہے التجائیں کرتے رہیں. یہی تو شرک ہے. اور اس آیت میں نبی کی ذات کو بیچ میں رکھ کر شرک کی جڑ کو اللہ نے کاٹا. کل آپ صلی اللہ علیہ
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ زبردست ہے اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ زبردست ایسے کہ جب پیدا ہوئے تو ہمیں اختیار ہی نہیں تھا، کالا پیدا کیا تو یہ نہیں کہہ سکے کہ گورا پیدا کر، اور نقش جو تھے جیسے دے دیے، پھر اس کے بعد جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، جوانی بالآخر موت تک پہنچ جاتا ہے، اب مرنا نہیں چاہتا لیکن اللہ مار دیتا ہے، بال سفید نہیں پسند کرتا اللہ سفید کر دیتا ہے کہیں پر انسان کی اپنی کوئی حکم کس کا چلتا ہے جی؟ زبردست کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، اور وہی حکمت والا باخبر ہے، اس لیے پکارو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ، شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم بِہِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، وَمَن بلغ، اور وہ شخص جس کو یہ پہنچے، أَئِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما هو الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی گواہی اس لحاظ سے زیادہ بڑی ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم جس چیز کو دیکھ لیں اس کی گواہی کہتے ہیں وٹنس، اور اگر ہم کسی علمی یقین کی بنا پر کوئی گواہی دے تو اسے کہتے ہیں ایویڈنس، کہ ایویڈنس دیکھ کر اس نے گواہی دی۔ انسان کی گواہی جو ہے وہ تو پھر بھی ناپختہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس تو دونوں طرح کی، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا علم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ کیا اے کافرو، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کسی اور نے بھی کچھ بنایا؟ کافر بھی یہ گواہی نہیں دیتے تھے، اور اگر بالفرض ایسی جھوٹی گواہی دے دیں، آپ ان سے کہیں میں تو کم از کم ایسی گواہی نہیں دیتا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلا دیا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ یہودیوں نے بھی بڑے من گھڑت جھوٹ، اور پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر جب سچی آیات آئیں تو انہیں بھی جھٹلا دیا، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان کا حشر کریں گے تمام کا، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شریک جو تم بڑے دعوے کرتے تھے، اور پھر یہ بھی جھوٹے دین ہے، فلاں ہمیں بچا لے گا، یا اس کی بیعت ہو جائیں گے تو وہ بچا لے گا۔ اللہ فرمائے گا کہاں ہیں جی میرے شریک، بڑے دعوے تھے تمہارے کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، آج تو اکیلے ہی میرے پاس آ گئے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ ہوگی ان کی آزمائش، الا ان قالوا، مگر کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی رب ہمارے، ہم تو شرک کرتے ہی نہ تھے۔ جھوٹے قصے کہانیاں سب بھول جائیں گے، ادھر قسمیں کھانے لگ جائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہ تھا۔ ظاہر ہے جو جھوٹ ہے، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، وہ تو بھاگ جائے گا، سب کچھ بھول بھال جائیں گے۔ انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں کے خلاف، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گھڑ لیتے تھے۔ دنیا میں بھی جھوٹے تھے، جھوٹی باتوں کے پیچھے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹے قصے سب غائب ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ کر دیا، أَن يَفْقَهُوهُ، ایسا نہ ہو کہ اس کو سمجھ لیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر ایک نشانی بھی دیکھ لیں وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلوں کے،
یعنی آ تو جاتے ہیں آپ کی محفلوں میں سننے، لیکن ہدایت کے لیے نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے، آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں اس میں جو آپ عاد و سمود کے واقعات بیان کرتے ہیں یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْ، خود بھی اس سے بند رہتے ہیں، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی خود بھی اس دین کو قبول نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی شکوک و شبہات دے کر اس دین سے روکتے ہیں، گویا دوہرے مجرم ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھ لیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہمیں، نردو، ہم دوبارہ بھیجے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین، ہم مومنین میں سے ہو جائیں، لیکن دنیا میں واپس پھر کوئی نہیں آ سکتا۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو دوبارہ وہی کچھ کریں جن سے انہیں روکا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ جی قیامت کوئی نہیں آئے گی، گلی سڑی ہڈیاں کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، ہاں اب یہ سب کچھ ظاہر ہو کہ قیامت سامنے آ گئی، اب لگے کہنے کہ دنیا میں واپس بھیج دو۔ اللہ کہہ رہے اب تو سامنے نظر آ رہی ہے نا آگ، اب تو ایسا کہو گے لیکن دنیا میں واپس جا کر پھر بھول بھال جاؤ گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، ہمیں تو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، کاش کہ آپ دیکھ لیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب پر، قالا، تو وہ کہے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالو، تو وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہمارے رب کی۔ قالا، تو اللہ فرمائے گا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذ جاءتہم الساعۃ بغتہ، جب آ گئی ان کے پاس قیامت اچانک، قالو، تو انہوں نے کہا، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمیں، علی، اس پر، ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کمی کی اس میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، الا، خبردار، ساء ما یزرون، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی اب تو قیامت آ گئی اور یہ سارے گناہ جو ہیں انسان کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، مگر کھیل اور تماشا، وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جس طرح کھیل اور تماشا جو ہوتا ہے نا، سیر و تفریح، بندہ چھٹی کے دن کے رکھتا ہے کہ اتوار آئے گی تو سیر پہ جائیں گے، یہ کم ٹائم ہوتا ہے، ورنہ انسان جو ہے نا اصل زندگی جو 7 دن کمائی میں گزارتا ہے، اسی طرح کہا یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا وقت ہے، اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت، اور متقین اسی دنیا کی زندگی سے اپنی آخرت کو تیار کرتے ہیں۔ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، بے شک آپ کو غمگین کرتے ہیں وہ جو، یقولون، کہتے ہیں، فانہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن ظالم، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن جو آپ بات کرتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تو سارے کافر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ بے شک جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ بے شک آ گئی آپ کے پاس رسولوں کی خبروں میں سے، یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انہیں ستایا گیا، اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ حق کو باطل کا مارکا سجتا ہے، بالآخر کمزور مسلمانوں کو اللہ قوت دے دیتا ہے اور کافروں کو اللہ عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اس آیت کو جی غور سے سنیں، اس کو انڈر لائن کریں،
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ہے گراں گزرتا آپ پر ان کا منہ پھیر لینا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، کہ آپ تلاش کر لیں ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمًا فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، آپ ان کو معجزہ دے دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، انہیں ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل میں یہ خیال آتا کہ یا اللہ جو یہ معجزے مانگ رہے ہیں، مثلا کافر کہتے تھے نا صفا سونے کا بن جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہاں، اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی کاش اللہ انہیں کوئی معجزہ دکھائی دے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں ان کو معجزہ دکھاؤں، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں نا خود سے کوئی دکھانا، کوئی سرنگ بنا لے زمین میں یا آسمان تک سیڑھی لگا سکتے ہیں تو لگا کے دے دیں انہیں معجزہ، میں انہیں کوئی معجزہ نہیں دیتا، اور اگر میں چاہوں نا تو انہیں معجزہ دیے بغیر بھی ہدایت پر جمع کر سکتا ہوں کہ فوراً ایک فرشتہ بھیج دوں، اور جب کوئی نہ مانے تو وہ لگائے ایک کوڑا، سارے فوراً مومن ہو جائیں گے، لیکن میں ایسا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ ایمان بالغیب لائیں، نادانی کے سے سوال نہ کریں۔ یہاں معجزہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں، تو پھر بعد میں کسی اور کے اختیار میں ہو سکتا ہے؟ معجزہ کلیتاً طور پر کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، والموتى، اور مردے، یبعثهم اللہ، اللہ ان کو زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو تو زندہ ہیں وہ سنتے ہیں، اور کافروں کو اللہ نے مردہ کہا، ظاہر ہے جو سنے گا نہیں وہ مردہ ہے، جیسے مردہ نہیں سنتا، تو پھر اللہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی معجزہ نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتار دے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ معجزہ اتار دے، لیکن اللہ نہیں دینا چاہتا، تو اللہ کو کوئی زور لگا سکتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی جانور زمین میں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں پر، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر تمہاری طرح کی انواع ہی ہیں، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، ہم نے کمی نہیں کی کتاب میں کچھ بھی، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر اپنے رب کی طرف وہ حشر کیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو، پرندوں کو، ان کو بھی اللہ وحی کرتا ہے، شیر کو جو وحی کی وہ وہی کر رہا ہے، پرندوں کو جو وحی کی وہ وہی کر رہی ہیں۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی اور شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، وہ کتنے فرما بردار ہیں، تو تم تو ان سے بڑھ کر اشرف المخلوقات ہو، اور کتاب میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ قرآن ہی بڑا معجزہ ہے، اور ماننے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے ہیں، وہ معجزات کے مطالبات نہیں کرتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے اسے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اسے سیدھے راستے کی طرف کر دے۔ یعنی اگر ایک بندہ اندھیرے میں ہو اور اس پر وہ بہرا بھی ہو، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کہنے والا کیا کیا رہا ہے، اور خود سے وہ کچھ گونگا بھی ہے، بول کر رستہ بھی معلوم نہ کر سکے، ایسے بندے کو ہدایت مل سکتی ہے؟ یہ کافر ایسے ہی ہیں۔ ہاں اگر آج بھی یہ روشنی کی طرف آ جائیں، لینا چاہیں، تو اللہ ان کے سارے اسباب جو ہے کھول کر ان کو علم دے سکتا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ارائیتکم، بھلا دیکھو تو تم، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے سوا تم کسی کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی اچانک عذاب آ جائے، اچانک یہ چھت ہلنے لگ جائے، سب سے پہلا نام کس کا آئے گا؟ بولیں، سب سے پہلا کافروں کے منہوں پہ بھی پہلا نام کس کا آ جاتا تھا؟ اللہ کا آ جاتا تھا۔ اللہ نے کہا یہی ہے اسلام، ہمیشہ کس کا نام آنا چاہیے؟ اللہ کا۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ کھول دے گا جو تم پکارو گے جس کی طرف،
انشاء اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤ گے جو تم شرک کرتے تھے، پھر ساری سرکاریں بھی بھول جائیں گی۔ اور میری ایک شاگرد مجھے کہتی ہے باجی ہماری گلی میں پیر جی بھی رہتے تھے، جب زلزلہ آیا تو پیر جی بھی باہر گلی میں کھڑے تھے، ہاں پیر جی نے بھی کس کو پکارا؟ تو پھر سارے کس کو پکارو؟ اللہ کو، بھول جاتے ہیں جی سب کچھ اور ایک اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ البتہ بے شک ہم نے بھیجا طرف امتوں کے آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ہم نے انہیں پکڑ لیا بھوک کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اللہ چھوٹی چھوٹی تنبیہات دیتا ہے، کبھی زلزلے، کبھی قحط، کبھی نقصان، شاید یہ اب مجھے یاد کر لیں، میری بات انہیں سمجھ آ جائے۔ پھر جب سمجھ نہیں آتی نا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ خوشحالی دے دیتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا پھر کیوں نہیں جب آئی ان کے پاس ہمارا عذاب، تَضَرَّعُوا انہوں نے عاجزی اختیار کی، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور سجا دیا ان کے لیے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے۔ زلزلے سیلاب آ جائے نا تو کہتے ہیں جی انڈیا نے پیچھے سے پانی چھوڑ دیا، اپنے کرتوت تو یاد آتے ہی نہیں، پھر کیوں نہیں جب انسان ایسا سوچ لے دل سخت ہو جائیں تو پھر شیطان کے پیچھے ہی جانا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ہم نے کھول دیا ان پر ہر چیز کے دروازے، حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ یعنی پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ خوشحالی دے دیتا ہے، اور یہ خوشحالی بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر انسان خوشحالی میں گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، اللہ اسے اس حد تک لے آتا ہے جہاں اس کے لیے عذاب لکھا ہوتا ہے، گناہوں کا ڈول بھر جائے تو عذاب، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لیتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو کاٹ دی گئی جڑ قوم ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور یہ وہ دولت کے نشے تھے نا کفار مکہ کو، اس دولت کے نشے میں اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، پھر اللہ نے جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم بھلا دیکھو تو اگر پکڑ لے اللہ تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ کون ہے جی الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بے اس کو واپس لے آئے، انظر کیف نصرف الآیات دیکھو ہم کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، ثم ہم یصدفون پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا نظام ایک آواز کا، آواز انسان بولتا ہے، ہوا میں آواز جاتی ہے، کان کے پردے سے لگتی ہے، پھر وہ دماغ میں جاتی ہے، دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، وہ اس تک پہنچ جاتا ہے، اور اتنی جلدی یہ ہوتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے اس نظام کو کوئی دوسرا بنا اسی طرح آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، دیکھنے والی تصویر جو ہے یہ پیچھے آنکھ کے عدسے پر پڑتی ہے اور پھر وہ دماغ میں جاتی ہے، پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھنے والی اس کا رنگ کیا ہے، شکل کیا ہے، قد و قامت، اور اگر اللہ ہی چھین لے یہ دونوں چیزیں کوئی لا سکتا ہے جی؟ کوئی دے سکتا ہے اتنا پیچیدہ نظام؟ تو پھر اللہ نے ہر ایک شرک کی جڑ کاٹی ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ارائیتکم کیا دیکھا ہے تم نے ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا ظاہر میں، هل یہلک الا القوم الظالمون نہیں ہلاک کیے جاتے مگر ظالموں کی قوم۔ یعنی کبھی تو اسباب سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی عذاب آ رہا ہے، اور کبھی اچانک آ جائے، ظالم قوم ہلاک ہوتی ہے۔ نبیوں کے موجودگی میں نبیوں کو اللہ بچا لیتا ہے، مومنین کو، باقیوں پر عذاب آتا ہے، لیکن بعد میں اگر عذاب آئے تو بالآخر اوپر جا کر ظالموں کو ہی عذاب ملتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ تو جو کوئی مان لے اور اصلاح کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ انہیں عذاب پہنچے گا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے
اس آیت کو بھی انڈر لائن کریں اور غور سے اس کو دیکھیں. آپ فرما دیجئے لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک میں بھی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ نہیں میں پیروی کرتا جو مگر وہی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون کیا پس تم سوچ بچار نہیں کرتے؟ اور عموماً ہم نبیوں کا معیار لوگوں نے یہی رکھا تھا کہ یہ ہمیں غیب کی خبریں دے دے، ہم کیا کھا کے آئے ہیں، یا ہمارے چور پکڑ کے دے دے، یا مٹی کو دیکھے تو اسے خزانہ بنا دے، سونا بنا دے. آج کل بھی کرامات کے ڈھیر اسی قسم کے ہوتے ہیں اور ولایت کو اسی لیے انہی چیزوں سے منسوب کر دیا گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب ان سے کہہ دو میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں یا میں مٹی کو دیکھوں تو اسے خزانہ بنا دوں. کبھی تو میں خود بھی بھوکا ہوتا ہوں اور اللہ کی ذات کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو اپنی بھوک جو ہے وہ خود سے مٹا نہیں سکتا. میں غیب نہیں جانتا. نبی کی زبان سے اللہ کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا. جب نبی غیب نہیں جانتا تو ولی جانتا ہے؟ کوئی بھی غیب کل کیا ہونا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر یہ کہ میں کوئی نوری مخلوق تو نہیں، میں تو شادی بھی کروں گا، بازاروں میں بھی جاؤں گا، کاروبار بھی کروں گا، مجھے بھوک بھی لگے گی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا انہیں تو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہونی چاہیے. نہیں بھائی، وہ یہ سارا کام کریں گے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، وہ کوئی فرشتے نہیں. ہاں فرق کیا ہے، میری طرف وحی ہوتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے. ایک نبی کے نبی ہونے کا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے. اب اندھے اور دیکھنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے، جو من گھڑت لوگ باتوں کے پیچھے ہیں وہ اندھے ہیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اور ڈرائیے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے رب کی طرف حشر کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی ولی نہ ہوگا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون شاید کہ وہ ڈر جائیں. یعنی نہ تو اللہ کے سوا کوئی دوست حمایتی، ولی کے بہت سارے معنی ہے، دوست حمایتی مددگار حاجت روا مشکل کشا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی اللہ کے آگے اس کی سفارش کر سکے. فَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور نہ آپ ہانکیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی صبح کو، والعشی اور شام کو، یریدون وجہ وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کچھ بھی. فتطردہم اگر آپ ان کو نکال دیں گے، فتکون من الظالمین تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کافر جو تھے نا بڑی اونچی ناک والے، وہ اقرا یا اوینا وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس یہ غلام طبقہ، یہ ابن مسعود، یہ بلال حبشی، یہ صہیب رومی، یہ غریب غلام آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں اپنی محفل سے نکال دیں پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، ہاں آپ کی بات سنیں گے. چونکہ بڑا ظلم ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی خیال آیا ہو کہ اگر یہ بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو کوئی قوت مل جائے. لیکن اللہ نے کیا کہا میرے محبوب ان غریبوں کو آپ نکال نہیں سکتے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں. اور وہ جو رشوتی سا اسلام کے ان کو نکالیں یہیں سے ان کے دلوں کا پتہ چل جاتا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض کے ساتھ. لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا تاکہ وہ کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ احسان کیا ہے اللہ نے ان پر ہم میں سے. علیہ اللہ بعلم بالشاکرین کیا نہیں ہے اللہ خوب جانتا شکر گزاروں کو. اور پھر ساتھ یہی کہتے کیا یہی لوگ رہ گئے تھے ہاں کہ یہ تو اتنے غریب، مال و دولت تو دنیا کا ہمیں مل رہا ہے، تو کیا اگر اللہ کا یہ کلام ہوتا تو ہمیں نصیب نہ ہوتا. ہے اللہ نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا. اگر آج ان کے پاس غربت ہے تو دین اسلام جیسی نعمت بھی انہی کے پاس ہے، اور دولت کے نشے میں تم نے اس دین کو ٹھکرا دیا. فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیکُمْ آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لکھ دی ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بے شک وہ جو بھی عمل کرے گا تم میں سے،
برا بجہالت نادانی سے، ثم تاب من بعدہ پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اصلح اور اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم تو بے شک وہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ان کو تانے بھی دیتے، وہ کفار کہتے کل تک تو تم یہ تھے یہ گناہ کرتے تھے، آج مومن بن بیٹھے ہو۔ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب، جب ایسے جو زمانہ جہالت میں گناہ گار تھے جب ایسے ایمان لا کر آپ کے پاس آئیں، ان سے بولو تم سلامتی میں آگے ہو، پچھلے سارے گناہ اللہ نے تمہارے معاف کر دیے ہیں، اور اسلام کی بدولت ہی پچھلے سارے کفر کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرموں کی راہ کھل کر سامنے آ جائے۔ ہمارے اوپر بھی مجرموں کی راہ کھل کر سامنے آ رہی ہے نا، اسی لیے بیان ہو رہی ہے کہ تم ایسے جرم نہ کرنا۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین بے شک میں تو روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کی تدعون تم عبادت جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا اتبع اہواکم میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت اذا وما انا من المهتدین میں تو گمراہ ہو جاؤں اس وقت اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اب کفار مکہ نے کیا کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی توہین نہ کریں تو ہم آپ کی باتیں مان لیں گے، یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی توہین تو کرتے ہی نہیں تھے، آپ صرف یہ کہتے تھے یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، اس سے وہ چڑ جاتے تھے تو کہنے لگے کہ آؤ کوئی سمجھوتے کی راہ کر لیں۔ اب یہاں پہ لفظ ہے عابد اور تدون، دعا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، دعائیں بھی کسی اور سے غیر سے مانگی نہیں جا سکتی۔ کہا میں بھائی تمہاری خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتا، میں تو جو دین میرے اوپر آیا ہے میں اسی کی پیروی کروں گا۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انی علی بینۃ من ربی بے شک میں تو واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ تم نے اسے جھٹلا دیا، ما عندی ما تستعجلون بہ میرے پاس نہیں ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو، ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا ہے، یقص الحق وہ فیصلہ کرتا، وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دو ٹوک فیصلہ سنایا تو کہنے لگے اچھا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم تو آپ کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں تو وہ عذاب لا کے دکھائیں جس کا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عذاب لانا میرا کام نہیں، یہ فیصلہ کس کا ہے، اللہ کا، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، عذاب لانے پر ہم قادر نہیں ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ اگر میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی مانگتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم تو چکا دیا جاتا معاملہ میرے اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے بس میں ہوتا نا عذاب لانا، فیصلہ تو کب کا آ چکا ہوتا، ہاں، لیکن یہ فیصلہ بھی اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا، جب تک کسی آخری بندے نے بھی اسلام لانا ہے نا تو اللہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ نہیں جانتا انہیں مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر وہ اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین مگر کھلی کتاب میں ہے۔ چابیاں ظاہر ہے کسی خزانے کی ہوتی ہیں اور خزانہ ہی نہیں پتا لوگوں کو کہ لوح محفوظ کہاں پر ہے، آسمان کے اوپر کہاں پر لوح محفوظ ہے، جب خزانے کا ہی نہیں پتا اور پھر چابیوں کا ہی نہیں پتا تو پھر کوئی غیب کی خبر کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ چابیاں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی چابیاں 5 ہیں، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، مادہ کے رحم میں کیا ہے، کل کیا کرے گا اور کس زمین میں مرے گا۔ اور پھر اس آیت میں اللہ نے کہا یہ جنگلات، یہ خشکی، یہ تری، یہ ایک ایک پتے کا گرنا کس کے علم میں ہے، اللہ کے ہی علم میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ اور وہ ذات جو تمہیں فوت کرتی ہے رات کو،
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو دن میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے اس میں. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وقت مقرر کا فیصلہ کیا جائے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روح حیوانی اور ایک روح نفسانی. رات کو اللہ روح نفسانی قبض کر لیتا ہے، جس سے آنکھیں، کان، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے اور خون جاری رہتا ہے. یعنی ایک نفس حیوانی وہ جاری رہتی ہے. اور پھر رات کو جب اللہ تعالیٰ نفسانی روح لے جاتا ہے، آدھی موت تو بندے پر طاری ہو ہی جاتی ہے. پھر صبح کو اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تاکہ جو اصل موت ہے نا اس کا وقت آ جائے. پھر اللہ دونوں کھینچ لے گا، یا ایک کھینچ کے واپس نہ کرے تو بھی انسان مردہ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. پھر اللہ تمہیں خبر دے گا، روز آخرت تمہیں اللہ زندہ کرے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ زبردست ہے اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے، أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی ایک کو موت. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے. اپنے بندوں پر بڑا زبردست ہے. پھر اس نے فرشتے، یہ کرامن کاتبین، یہ سب کچھ عمل لکھ رہے ہیں. رات اور دن کے فرشتے، ان کی چوکیاں بھی بدلتی رہتی ہیں. اور اللہ حفاظت بھی، جان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مامور ہیں. لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتے اگر تو نیک ہے تو بھی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اس کی اللہ آؤ بھگت کریں گے، آسمانوں کی طرف روح کو لے کے جائیں گے. بڑی پذیرائی ہوگی اس روح کی. اللہ سے ملاقات کے بعد اس کو واپس بھیجا جائے گا. پھر اس کو جب قبر میں سوال و جواب ہو جائیں گے اور اسے جنت کا ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ اس میں قیامت تک آرام سے پہلی دلہن کی طرح سو جائے گا. لیکن جو بد روح ہے اس کے لیے تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اسے وہیں سے زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے. وہ زور زور سے روتی چیختی ہے، مجھے دفن نہ کرنا، مجھے دفن نہ کرنا. اور جنوں انس کے سوا اس کی آواز سب لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں. پھر اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا ٹکڑا بنا دی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے. الا لہ الحکم، خبردار حکم اسی کا ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر، کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، اور سمندر کے. تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو. تو ضرعا و خفیہ، عاجزی سے اور خفیہ خفیہ. لئن انجانا من ہذہ، البتہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرما دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے. ومن کل کرب، اور ہر دکھ سے. ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو. کافروں کا بھی یہی حال تھا. اکرمہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، میں اس خوف سے بھاگ گیا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اسلام تو بھی نہیں لائے تھے. جدہ کے کشتی میں سوار ہوئے کہ میں بھاگ جاؤں، طوفان آ گیا. اب سارے لات منات عزیٰ کو پکارنے لگے. لیکن جب طوفان زیادہ ہو گیا پھر کہنے لگے اب ایک اللہ کو پکارو. کافر بھی ایک اللہ کو پکارتا تھا. اکرمہ کہنے لگے اوہو، اب بات سمجھ میں آئی. 20 سال ہم ایسے ہی اللہ کے رسول سے لڑتے رہے. ہر کرب سے کون سی ذات نجات دیتی ہے؟ اللہ ہی کی ذات نجات دیتی ہے. کہنے لگے اگر میں بچ گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا. بچ گئے اور اللہ نے ان کو اسلام جیسی نعمت عطا کر دی. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، هو القادر، وہ قادر ہے علی اس بات پر، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ گروہ ملا دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور چکھائے تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو. لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. یعنی اوپر سے طوفان، بجلی، بارشیں، اور زمین سے زلزلے، سیلاب زمین چھین لے،
یا فرقہ واریت کا عذاب۔ پہلے دو جو عذاب ہے نا وہ تو آپ کی دعا سے اس امت پر یکمشت نہیں آئیں گے، لیکن فرقہ واریت ایسا عذاب ہے کہ فرقہ فرقہ یہ عذاب اس امت پر بھی ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلا دیا اسے آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے میں تم پر کوئی کارساز تو نہیں ہوں، یعنی آپ کو یا آپ کے قرآن کو یا قیامت کو انہوں نے جھٹلا دیا اور آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے قرار کا ایک وقت ہے، ظہور کا ایک وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی قیامت کب آنی ہے اس کا ایک وقت ہے، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ہر خبر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ سعد بن معاذ یہ دوست تھے امیہ کے، جب مکہ میں آئی عمرے کے لیے، اور عمرے پر پابندی تھی ابو جہل کی طرف سے، لیکن امیہ کافر تھا، دوست تھا، سعد بن معاذ کو چھپ کر نہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا کہ ایسے میں ابو جہل آ گیا، برس پڑا سعد بن معاذ پر، کیوں کعبہ کا طواف کر رہے ہو؟ سعد بن معاذ بھی بولے اونچی آواز میں کہ میرے سے اونچی آواز میں مت بولو، میں تمہارے قافلوں کو گزرنے نہیں دوں گا۔ سعد بن معاذ بھی سردار تھے۔ امیہ کہنے لگا سعد آپ ابو جہل سے آرام سے بولو، یہ تو مکے کا سردار ہے۔ سعد نے کہا اس کی اتنی طرفداری نہ کرو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں امیہ تو قتل ہوگا۔ اس نے کہا، وہ ڈر گیا، کہنے لگا کیا یہاں مکہ میں؟ کہا یہ نہیں مجھے پاس پتا کہاں پہ، لیکن تمہارے قتل کی وجہ یہ ابو جہل ہی بنے گا، اس لیے اس کی طرفداری نہ کرو۔ اور جنگ بدر میں ابو جہل ہی اس کو بڑا زور لگا کے امیہ کو لے کے گیا، اور وہاں پہ یہ ذلت سے دونوں سردار مارے گئے۔ تو ہر خبر کا ایک وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ ظہور نہیں ہوتا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بحث کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ بحث کریں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو بھلا دے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو نہ آپ بیٹھے رہیے یاد آ جانے کے بعد، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی قوم کے ساتھ، یعنی کسی بھی ایسی محفل میں جہاں اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے یا گناہ کے کام، وہاں پہ مت بیٹھو، اور اگر بھولے سے چلے گئے ہو یاد آ جائے تو اس محفل کو چھوڑ کے آ جاؤ، ہاں نصیحت کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیء، کچھ بھی، ولیکن ذکرى، اور لیکن نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی ڈر جائیں، یعنی نصیحت کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس غیر شرعی باتوں سے باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا، دینہم، اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور نصیحت کیجئے اس کے ساتھ، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ ہلاک کر دیا جائے گا نفس ساتھ اس کے جو اس نے کمایا، لیس لہا من دون اللہ ولی، نہ ہوگا اس نفس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ بدلہ میں دے، ہر بدلہ میں دی جانے والی چیز، تو اسے قبول نہ کیا جائے گا اس سے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے ساتھ اس کے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، عذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں، یعنی دین کو کھیل تماشا بنانے والے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور لبادہ مذہب کا چڑھا رکھا ہے، اور ہر اپنی من چاہی باتیں لوگوں کو مذہب کا نام لے کر دے رہے ہیں، ایسے لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھا، کوئی کسی کے کوئی کام نہ آئے گا۔ دوست اور حمایتی فقط کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی، جو کر کے جائیں گے وہ آگے جا کے بھر لیں گے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کہ ہم پکاریں، یہ ندعو دعا سے یہ لفظ ہے، اندعو من دون اللہ، کہ ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسوں کو، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور ہمیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، ونرد علی اعقابنا، ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھیر دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، کالذی استہوتہ الشیاطین، مانند اس شخص کے کہ ڈال دیا اس کو شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیران، وہ حیران ہے، لہو اصحاب یدونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ایسے ساتھی ہیں جو اس کو بلاتے ہیں طرف ہدایت کے کہ ہمارے پاس آ جا،
کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جائیں۔ نبی سارے رشتے ناطے کاٹ کر کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو غیر کی طرف جڑتے ہیں وہ تو بہت سارے شیطان ہیں، کوئی کدھر بلائے گا بولے گا ادھر آؤ ہدایت ادھر ہے، کوئی ادھر بلائے گا بولو یہاں سے تمہیں مل جائے گا بیٹا، کوئی بولے گا نہیں ادھر نہیں تو ادھر سے بیٹا مل جائے گا، ادھر سے روزی مل جائے گی۔ لیکن ہمیں تو حکم یہی ہے ہم رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جائیں، کیونکہ نفع اور نقصان کا اختیار فقط کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ قائم کرو نماز کو اور اسی سے ڈر جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِی إِلَیْہِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات کہ اسی کی طرف تم حشر کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وَیَوْمَ یَقُولُ کُن فَیَکُون، اور جس وقت وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا کہنا حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْکُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا غیب کا اور حاضر کا۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِیہِ، اپنے باپ سے، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو معبود؟ إِنِّی أَرَاکَ وَقَوْمَکَ، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اصنام وہ بت ہوتے ہیں نا جن کی ناک، آنکھیں، کان یہ گھڑے جائیں اور کسی شخصیت پر ان کو گھڑ لیا جائے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، یہ سورج، ستارے، چاند، ان کی ارواح کے فرضی بت بنا رکھے تھے، ان کی شکلیں بھی خود ہی تصور کی اور ان سے قصے کہانیاں خود ہی منسوب کر دیے، اور سیاروں کی، ستاروں کی چالوں کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر بس ان کا یہ شرک تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ پورا یقین تھا کہ یہ ساری کاریگری جس نے بنائی ہے، مانگو تو اسی ذات سے مانگو۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب ڈھانپ لیا اس کو رات نے، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو دیکھا ایک ستارہ، قَالَ، کہا ھَٰذَا رَبِّی، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چھپ گیا، قَالَ، کہا، لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شاید یہ اپنی قوم کو بھی سکھا رہے تھے، یا جب رات ہوئی تو کہا کہ یہ تو ایک ستارہ ہے، چونکہ وہ ستاروں کی چالوں کے اثرات ہی مانتے تھے، کہا یہ ستارہ ہے، ہاں یہ تو چھپ گیا، اور یہ تو ایک ڈیوٹی میں ہے، روز آتا ہے روز جاتا ہے ایک ڈیوٹی میں، تو جس ذات نے اسے بنایا تم اس ذات کو ہی، یہ تو چھپ گیا ہے اور اس ذات کو پالو۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، پھر جب دیکھا چاند کو بازغًا، روشن، قَالَ، کہا، ھَٰذَا رَبِّی، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چھپ گیا، قَالَ، کہا، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِی رَبِّی، اگر مجھے راہ نہ دکھائی میرے رب نے، لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، میں بھی ان گمراہ قوم لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب کہا دیکھو اچھا یہ چاند یہ رب ہو سکتا ہے، یہ تو زیادہ اس سے ستارے کی نسبت زیادہ روشن ہے، جب وہ بھی چھپ گیا، کہا اس کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، آتا ہے جاتا ہے، یہ تو خود مجبور محض ہے، جس رب نے اس کو بنایا، اور وہ قوم بھی رب کو مانتی تھی، ہاں اگر میرے رب نے ہدایت نہ دی پھر تو گمراہی ہی گمراہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب دیکھا سورج کو چمکدار، قَالَ، کہا، ھَٰذَا رَبِّی، یہ میرا رب ہے، ھَٰذَا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ بھی چھپ گیا، قَالَ، کہا، یا قوم إِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ، اے میری قوم میں تو بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ پھر سورج کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کہ سورج بھی جو ہے بے بس ہے، مجبور ہے، جس ذات نے اسے پیدا کیا ہم تو اسی سے مانگیں گے، اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک جو ہے وہ گوارا نہیں کریں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے تو سونپ دیا اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفہ، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں تو مانگوں گا اس اللہ سے۔ اور یہ جو قصے کہانیاں اور بت گھڑ رکھے ہیں کہ فلاں بارش کا دیوتا ہے، فلاں قسمت کی دیوی ہے، فلاں بیٹے دینے والا، فلاں یہ ہاں میں یہ قصے کہانیوں کے پیچھے، میں تو اس اللہ کو مانوں گا جس نے آسمان اور زمین کو
پیدا کیا۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، قال تحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، اس نے تو مجھے راہ دکھا دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر کہ چاہے میرا رب کچھ، وسیع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ جب قوم کو یہ کہا کہ یہ تمہیں بت کچھ نہیں دے سکتے، قوم جھگڑوں پہ اتر آئی، اور پھر جھگڑوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے، ابراہیم اگر تم نے توہین کی نا تو پھر تو تمہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہارا مال یہ برباد ہو جائے گا، ایسے ہی لوگ ہمیشہ سے ڈراتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھے کوئی خوف نہیں ہے یہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو، ہاں اگر میرا رب چاہے تو کوئی نفع یا نقصان جو ہے یہ مجھے مل سکتا ہے، اگر رب چاہے، میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے وسیع ہے، تمہیں نصیحت کیوں نہیں آتی؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے میں ڈروں جو تم شرک کرتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم تو ڈرتے ہی نہیں، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی نازل نہیں کی اس نے تم پر کوئی بھی دلیل، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا زیادہ حقدار ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، یعنی تم شرک کر کے بھی نہیں ڈرتے، اور میں ایک اللہ کو مان کر کیسے تم لوگوں سے میں ڈر جاؤں؟ اور مجھے میری ایک شاگرد کہتی ہے باجی جب ہم 11ویں نہ دیں تے مجھاں دودھ دے دیا ہی چھڑ دیندیاں نے، نعوذ باللہ، یہ خوف ہی ہے نا جو شیطان دلاتا ہے کہ یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ہائے ایک اللہ سے ڈرو اور غیر کے نام کی چیزیں یا غیر کو خوش کرنا جو ہے یہ چھوڑ دو، نفع بھی کس کے ہاتھ میں اور نقصان بھی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنا ایمان ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، یہ لوگ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ بھلا وہ کون ہے جو کبھی ظلم نہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں ظلم شرک کے معنوں میں ہے، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، تو جس نے شرک نہیں کیا اسے امن مل جائے گا، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہاں جی، اگلی یہ جو آیات ہے نا 2-3، یہ آپ نے نبیوں کے نام کاؤنٹ کرنے ہیں کہ کتنے نبیوں کا نام لے کر اللہ نے ہمیں کیا بات سمجھائی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہمارا طریقہ تعلیم یا حجت جسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم پر، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے ہم چاہتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب، کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے، داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین، سب کے سب صالحین میں سے تھے، وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہم السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کے سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا سے اور ان کی اولادوں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دے دی، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ کتنے پیغمبر ہیں جی؟ 18، یہ برگزیدہ پیغمبر ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ ہدایت دیتا ہے اس کی جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سارے نبی بھی شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جائے ان کے عمل جو وہ عمل کرتے تھے۔ نبی بھی اگر شرک کر لیں تو ان کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے، مشرک پر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب،
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا پھر اگر وہ کفر کر دیں یہ لوگ ان کا، ہاؤلائی یہ لوگ، فقد وکلنا بها قوم لیسوا بها بکافرین ہم سپرد کر دیں گے اس دین کو اس قوم کو جو اس پر انکار نہیں کرنے والی۔ یعنی یہ تو نبیوں کی کتاب ہے، اللہ نے ان کو صحیح طریقے زندگی عطا کیا، نبوت عطا کی، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے اللہ ان لوگوں کو ہٹا کر ایسی قوم لے آئے گا کہ جو اللہ کا انکار نہیں کرے گی۔ اولئک الذین ھدی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، فبہداہ مقتدی تو بھی ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میں تم پر اس پر کسی اجرت یا مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ یعنی پہلے نبیوں کا جو دین تھا وہ ساری نبیوں کا ایک سا ہی دین تھا، اس لیے اس دین کو جو ہے وہ صراط مستقیم اس کو لے لو، اور نبی اگر کافروں سے اجرت بھی مانگنے لگ جائیں تو پھر کون ہے جو نبی کی بات کو مانے؟ یہ بڑی حکمت تھی، اللہ نے کہا میرے نبی تم سے کوئی اجرت یا مزدوری نہیں مانگتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ نے تو بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ کون ہے جس نے اتارا کتاب کو وہ جسے لائے موسیٰ علیہ السلام، نورا و ھدی للناس وہ نور ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا تم کرتے ہو اس کو ورک تبدونہا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا اور اکثر کو تم چھپا جاتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا اور تم سکھائے گئے جو تم نے نہیں جانا، انتم تم نے، ولا آباکم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی نے دی ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون پھر انہیں چھوڑ دیجئے وہ اپنی ہی بحثوں میں کھیلتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اور یہ یہود یہ کہنے لگے کہ اللہ نے تو بشر پر کچھ اتارا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تو آپ تو بشر ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں تو ہم اس لیے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں تو ان سے پوچھو موسیٰ کیا تھے؟ موسیٰ بھی تو بشر تھے، اور ان پر جو کتاب آئی وہ کس نے نازل کی؟ ہاں اسے تو تم بڑا چھپا چھپا کے رکھتے ہو کہ جی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی لیے تو بڑے بنے بیٹھے ہو۔ اور پھر ورک تھی یہ تورات، جب جی چاہتا کوئی ورک بیچ میں سے نکال لیتے، اور جب جی چاہتا من گھڑت لکھا اور اس میں داخل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہی کچھ ایسے احکامات تھے تورات کے جو انہیں آپ کے آنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے کہ اچھا ان کا تو یہ مطلب ہے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن یہ بڑی بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ تصدیق کرنے والی اس کی وہ جو اس کے آگے ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ بستی والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی پھر قرآن اتر آیا، یہ اتنی بابرکت ہے کہ مکہ میں حرب فجار لڑی جا رہی تھی اور مدینہ میں جنگ بواس لڑی جا رہی تھی، لیکن اس کی برکتیں اور رحمتیں اتنی تھیں کہ وہ جو جاہل وحشی اجڑ قوم تھی وہ ایمان لا کر ساری دنیا کے لیے وہ علماء بن گئے، وہ صحابہ بن گئے۔ تو جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑ لیا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، او قالا یا اس نے کہا اوحی الیہ میری طرف وحی کیا گیا، ولم یوحی الیہ شیء اور نہیں وحی کیا گیا اس کی طرف کچھ بھی، ومن قالا اور جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ ان قریب میں بھی اتاروں گا مثل اس کے جو اللہ نے اتارا، ولو تری اور کاش کہ آپ دیکھ لیں اذ الظالمون فی غمرات الموت جبکہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا ایدیہم وہ کھولے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوا کر دینے والے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق کی ناحق، وکنتم اور تم تھے
ان آیات ہی اس کی آیات کے ساتھ تستکبرون تکبر کرتے۔ ہاں جی، سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو بات تو خود گھڑیں اور اللہ پر جھوٹ لگا دیں، اور اس میں تمام بدعات آ جاتی ہیں جی، سب من گھڑت دین جو لوگوں نے خود سے گھڑے اور انہیں دین اسلام سمجھ پہ اس پر عمل ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑے ظالم ہے۔ یا وہ بندہ جو یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ بندہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، جبکہ اس کی طرف کوئی شے وحی نہیں کی گئی۔ اور جس نے یہ کہا کہ میں بھی اس قرآن جیسا نازل کر سکتا ہوں جیسا کہ کفار مکہ نے کہا، جبکہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے دکھا دو، کوئی ایک سورت بنا کے دکھاؤ، بنا کے نہیں دکھائی، منہ زبانی بس باتیں تھی، میں بھی جی ایسا کر سکتا ہوں۔ اور اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے کہ من گھڑت دین بنا کے ذمے اللہ کے لگایا، یہ سب سے بڑے ظالم۔ ایسے ہی ظالموں کو جب فرشتے آئیں گے، اس جھوٹ گھڑنے کی وجہ سے انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم تو ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَتَرَکْتُمْ، اور تم نے پیچھے چھوڑ دیا، مَا خَوَّلْنَاکُمْ، جو ہم نے تمہارے حوالے کیا تھا، وَرَاءَ ظُہُورِکُمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ مَعَکُمْ شُفَعَاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس تمہارے وہ سفارشی جنہیں تم دعوے کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ بیچ تمہارے شریک ہیں، لقد تقطع بینکم، البتہ بے شک کٹ گئے تمہارے درمیان سب رشتے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور کھو گیا تم سے جو تم دعوے کرتے تھے۔ اکیلے ہی آ گئے ہو ہمارے پاس، اور وہ جو تمہارے دعوے تھے، مال پہ بھروسے، ماں باپ دولت سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے، اور جن کے اوپر سفارشوں پہ تکیے لگا رکھے تھے، وہ سفارشی بھی آج تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ بڑا تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ تمہیں بچا لیتے ہیں، دنیا بھی نفع و نقصان کا اختیار تم نے دے رکھا تھا، آج کدھر ہے؟ یہ سارے رشتے ناطے کٹ گئے، سب کچھ قصے کہانیاں دعوے وہ بھول گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحیش، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، کہاں تم بہکا دیے جاتے ہو۔ ہاں جی، دانے کو کون پھاڑتا ہے، اور اس میں سے اتنی سخت زمین کو کومپل باہر نکل آتی ہے اور ایک جڑ اندر کو جاتی ہے، پھٹ کے نا دو نکلتی ہیں، ایک نیچے کو ایک اوپر کو، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ زندہ کو مردہ سے، ہاں، انڈے سے مرغی کون نکالتا ہے، اور مرغی سے انڈا کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، یہ ہے اللہ۔ پھر کسے کہانیاں یہ جو گھڑے جاتے ہیں، ہاں، اور پھر اللہ کا شریک بناتے ہو، کہاں سے ایسا کر لیتے ہو؟ فالق الاصباح، صبحوں کا پھاڑنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اس نے بنایا رات کو سکون کے لیے اور سورج اور چاند کو اندازہ حساب لگانے کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ صبح اور شام کا نظام کس نے بنایا، اور پھر سورج اور چاند سے تم نمازوں کے اوقات، یہ مہینے، یہ سال، یہ سارے ان چاند سے، اور ایسی اللہ نے ان کی رفتار رکھی ہے کہ کبھی فرق جو ہے وہ نہیں آتا۔ یہ نظام کس نے بنایا جی؟ اللہ نے۔ تو پھر پکارو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ تم ان سے سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں رستہ معلوم کر سکو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں آیات، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یعنی ستارے اللہ نے بنائے، اور قطبی تارہ ہمیشہ شمال کی سمت میں ہوتا ہے، انہی ستاروں کی چالوں سے وقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ طلوع سحر کب ہوگی، فجر کب ہوگی، اور اسی طرح رستہ جو ہے وہ خشکی اور تری میں تم رستہ معلوم کرتے ہو۔ یہ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر قرار کی جگہ ہے اور سونپے جانے کی جگہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کی آیات، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اس قوم کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتی ہے۔ ایک جان سے آدم سے اس کے جوڑا، پھر ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا،
کسی کو پتہ ہے اس کا مستقر کتنا عرصہ اس نے زمین میں رہنا ہے، اور مستودع اس نے مر کر کسی زمین میں جانا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ یہ چیزیں بھی کس نے مقرر کی؟ اللہ نے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات اس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اس نے پس نکالی ہم نے اس پانی سے ہر چیز کی نباتات، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالا اس سے سبزہ، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانہ، متراکباً ایک دوسرے پر سوار، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں سے، مِنْ طَلْعِهَا اس کے شگوفوں سے، کنوان کھوشے ہیں دانیاں جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگوروں کے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہ وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب کہ وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی آسمان سے پانی، زمین سے اس نے سبزہ جو ہے وہ اگا دیا۔ کبھی انار کو دیکھیں کیسے دانے پر دانہ چڑھا ہوتا ہے، ایک دفعہ کھول لو تو بندہ اس قابل نہیں کہ وہ واپس ان کی ویسی ترتیب جو ہے وہ کر سکے۔ اسی طرح اس چیز کو بھی دیکھو، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اور اس میں سے جب درخت نکلتا ہے پتے سب کے سبز، لیکن کسی پہ انار لگ رہا ہے، کسی پہ انگور لگ رہا ہے، کسی پہ آم لگ رہا ہے۔ ہاں، ان چیزوں کو دیکھا کرو، اتار کے صرف کھانا لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی پالو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور بنا ڈالے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے قصے کہانیاں جنوں نے، شیطانوں نے پڑھائے، اور پھر جتنی بھی یونانی، مصری، یہ ساری تہذیبیں تھی بابلی، ان میں تو کئی کئی دیو مالا تھے، کئی کئی ان کے، کوئی بارش کا دیوتا، کوئی قسمت کی دیوی، یہ سارے بغیر علم کے تم نے اللہ کے بنا دیے۔ اور عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، سارے فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں بنایا، اور وہ جو بت بناتے تھے وہ بھی فرشتوں کی وجہ سے مونس بت بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگی اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ بدیع السماوات، اللہ نے کوئی نمونہ نہیں دیکھا تھا کہ نمونہ دیکھ کر اس نے بنایا، وہ نمونے بھی خود بناتا ہے، ہر چیز کی کاریگری، نئے سرے سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ جبکہ انسان اگر جہاز بنایا، لوہا ہوگا تو جہاز بنائے گا، کوئی چیزیں مٹی سے بنائی، انہیں کچھ ملے گا تو کچھ بنائیں گے، لیکن اللہ کی ذات کن کہتی ہے تو ہر چیز بن جاتی ہے۔ ہر چیز کا خالق جب اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ اور عبادت کیا ہے جی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہے عبادت جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ منہ سے ذکر ہوگا تو کس کا ہوگا، اور بدن سے عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی، رکوع کس کے لیے ہوگا، سجدہ کس کے لیے ہوگا، طواف کس کے گھر کا ہوگا، اللہ کا۔ اور اسی طرح مال بھی اگر خرچ ہوگا تو کس کے رستے میں، اللہ ہی کے رستے میں۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، باخبر۔ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا معراج کی رات آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے حجابہ النور او النار، نور اور نار کے پردے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ لیتا ہے، اتنا باریک بین ہے، لطیف ہے،
صرف باریک بین نہیں، ساتویں زمین کے اندر بھی اس کی اگر کوئی مخلوق ہے اس پر بھی مہربانی کر کے اس کو بھی کھلا پلا دیتا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، اب جو دیکھے گا تو اپنی جان کے لیے ہی دیکھے گا، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہو جائے گا تو اسی پر ہے، وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تم پر کوئی داروغہ تو نہیں ہوں، وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، ولیقولوا درست، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ تو کسی اور سے پڑھ آئے ہیں، ولنبینہ لقوم یعلمون، تاکہ ہم اس کو بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو کرہانے قدرت بیان ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بار بار اس لیے بیان ہو رہا ہے سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ خود اس کو گھڑ رہی ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، عارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کر لیجئے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، ان مشرکین کے پروپیگنڈوں کی آپ پرواہ نہ کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر کوئی کارساز نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو مجبور محض پیدا کر دیتا، ارادہ اختیار نہ دیتا، پھر کوئی بھی شرک نہ کرتا، جو ڈیوٹی لگ جاتی وہ سارے کرتے پھرتے، لیکن اللہ نے یہ ارادہ دیا، قوت اختیار دیا، اور پھر کہا دو رستے بھی دکھائے، یؤمنون بالغیب، مومن کون ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر عقل بھی دی، اے میرے محبوب آپ کا کام جا جا کے دیکھنا نہیں ہے کہ کون ایمان لایا یا کون نہیں لایا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ گالی دے دیں گے اللہ کو دشمنی سے بغیر علم کے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے سجا دیا ہر امت کے لیے ان کے عمل کو، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے دے گا اس کی جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی کسی کا بھی جو جس کو انہوں نے بنا رکھا ہے اسے گالی نہ دو، وہ دشمنی میں اللہ کو گالی دے دیں گے، اور گالی تو کوئی بھی نہیں دیتا، صرف یہ کہتے تھے کہ یہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو انہیں آج خود گالی لگ جاتا تھا کیونکہ ان کی بھی توہین ہو جاتی تھی، اور ان کے باپ دادا نے جو دین گڑھا تھا اس کی بھی توہین ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، صحابہ نے کہا کہ بھلا وہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی اپنی سخت قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، البتہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں دکھانا تو اللہ کے پاس سے ہے، وما یشرکم، اور وہ تمہیں کیسے سمجھائے، انہا اذا جاءت، جبکہ وہ نشانی یا معجزہ آ جائے گا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار مکہ کہتے تھے نا اگر قسمیں کھا کے اگر یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، یا پہاڑ سارے آگے پیچھے ہو جائیں اور یہاں سے ندی چشمے پھوٹ نکلیں، زراعت ہو، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آتا کہ اللہ کچھ ایسا دکھائی دے یہ ایمان لے آئیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آتا۔ اللہ نے کہا تمہیں کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ غیب کی باتیں تو میں ہی جانتا ہوں نا، نشانی آ بھی گئی تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پیچھے کیا کہا ہے میرے محبوب، اگر آپ کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، لیکن میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں ان کو نشانی دوں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی ہی سرکشیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جب کوئی قبول نہ کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں پر دلوں پر ان چیزوں کو بند کر دیتا ہے، اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہر سے بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.